حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 2 میں سے سورہ آل عمران کی آیات 104 اور 105 تلاوت کی گئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ضرور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیکیوں کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے، اور یہ کام کرنے والے ان اوصاف کے حامل اولئک هم المفلحون کامیاب لوگ ہیں۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی تھیں ہدایت کی، اس کے بعد آپس میں اختلاف کیا انہوں نے۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا کہ یہ جو لوگ تھے اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ نے ان آیات کے ترجمے سے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو اور اچھائیوں کو پھیلایا جائے۔ اب وہ برائیاں اور اچھائیاں چاہے دنیا سے تعلق رکھتی ہوں یا آخرت سے، ان کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو یا اخلاق کے ساتھ، ہر اچھائی کی دعوت یہ ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق لازم ہے، اور ہر برائی سے روکنا ہر مسلمان پر اس کی طاقت کے برابر لازم ہے۔ اگر مسلمان اس کام کو چھوڑ دیں گے تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ساری امت اللہ کے عذاب میں پھنس جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 4 کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ رکوع جب شروع ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ میری باتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنا جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، یہ پہلی نصیحت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دوسرا حکم یہ دیا ایمان والوں کو کہ اسلام پر مرنا، موت سے پہلے پہلے اسلام ہاتھ سے نکل نہ جائے اس کی فکر کرنی ہے۔ کلمہ پڑھنا اور اسلام میں داخل ہونا نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس پر قائم رہتے ہوئے اسلام پر موت آ جائے یہ لازم ہے نجات پانے کے لیے۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اگلی آیت میں تیسری بات کہ تم سارے قبیلوں میں، رنگوں اور نسلوں میں، مختلف طبقات اور عصبیتوں میں بٹ گئے ہو، منتشر ہو گئے ہو،
انتشار اختلاف اور فساد ہے ہر طرف، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے متحد اور متفق ہو جاؤ، یک جان ہو جاؤ، ایک جسم کی مانند ہو جاؤ، کہ ایک شخص کی تکلیف سب کو محسوس ہو، ایک شخص کا درد سب کو محسوس ہو۔ ہم تمہیں متحد اور متفق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سارے مل کر اکٹھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹنا، کہ اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی۔ اسلام اتفاق اور اتحاد کا دین ہے، اسلام امن اور شانتی کا دین ہے، اسلام سلامتی کا پیغام بر ہے۔ تو فرمایا کہ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اعتصام بحبل اللہ۔ اب اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ مسند احمد میں، ابن ماجہ میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ فرمایا ہوا اتباع القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کی تابع داری، یہی اللہ کی رسی ہے، کہ تم نے اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، قرآن کریم کی تعلیمات سے جڑ کے رہنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا وہ قانون اور نظام حیات سمجھنا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ اللہ کی رسی یہ ہے جو اس نے وہاں سے نیچے اتاری ہے کہ اس کو پکڑ لو۔ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے سب مل کر، فرمایا اختلاف، انتشار، فساد ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تم اس رسی کے ساتھ جڑتے نہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی تمہیں اکٹھا کرنا چاہیں ہو نہیں سکتا۔ اور جس ماحول میں یہ بات فرمائی وہ ماحول بکھرا ہوا تھا، منتشر تھا، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے، بے رحمیاں، خود غرضیاں، قتل و قتال، قبائلی جنگ، عصبیت، قومیت، لسانیت، یہی کچھ تھا۔ اور ان سارے بکھرے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتار دیا، اور قرآن کی تشریح کے لیے اپنے رسول کائنات کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، کہ اس کے سوا کبھی بھی اتفاق اور اتحاد ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارے ملک میں آپ کے سامنے 75 سال تقریباً ہو گئے، زائد عرصہ اسلام کے نام پر بنا کہ یہ قرآن کا نظام اس ملک میں ہوگا۔ اس لیے 1.5 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی اور لاکھوں لوگ قربان ہو گئے، ہزاروں جیلوں میں زندگیاں گزار گئے اس عظیم مقصد کے لیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کم از کم ایسا ملک دیکھیں گے جس میں 100% اللہ کے قانون کی بالادستی ہوگی اور قانون الہی کے مطابق فیصلے ہوں گے اور امن ہوگا۔ اور اس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی ہجرت کی اور قربانیاں دیں، لیکن 75 سال بعد بھی اسلامی نظام کہاں ہے یہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ کیا آج ہمارا ملک متحد ہے، متفق ہے؟ سیاسی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی ہم انتشار کا شکار ہیں۔ سیاسی پارٹیاں بھی آپس میں دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کی عزت اچھالنے میں کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ ہر شخص اپنے مفاد کے لیے قومیت کا نعرہ لگاتا ہے، اور کبھی پختون اور پنجابی، کبھی مہاجر اور مقامی، اور کبھی کیا، مختلف عنوانوں سے اس ملک کے اندر
قوموں کو تقسیم کیا گیا ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے، کہ بلوچستان کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، وسائل اتنے ہیں اور یہ یوں ہے، پنجاب میں یوں ہو رہا ہے، پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہوائیں دینا یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام تو ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ تمہارا رشتہ ان سب چیزوں سے بالا ہے اور اعلیٰ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کتاب سے جڑو اور تمہارے ایک شخص کے درد کو سارا ملک اور ساری امت سمجھے۔ ہم تمہیں ان چھوٹی چھوٹی تقسیموں سے اٹھا کر ایک امت اور قوم بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وہ فرقوں میں بھی تھا، بٹا ہوا بھی تھا، منقسم بھی تھا، منتشر بھی تھا، اور اختلاف بھی تھے اور فساد بھی تھا، عقیدے بھی جدا، اخلاق بھی جدا، ملکی تقسیم کے اندر بھی ہر قبیلے کی اپنی ایک حکومت، اپنا ایک قانون، لسانیت، قومیت، عصبیت، اور اس اتنے اجڑے اور بکھرے ہوئے ماحول کو کوئی جوڑ کر دکھائے۔ اللہ کہتا ہے وہ نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم نے آسمانوں سے یہ رسی اتاری ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ رسول کائنات تمہیں پڑھ کر سنائیں گے اور تم نے غور کرنا ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں، اور پھر جہاں ابہام ہوگا یہ اس کی تشریح اپنی زبان سے کریں گے، اس کو سننا ہے تم نے، اور اس پر عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تمہیں کہ قرآن کریم پر عمل یوں ہوتا ہے جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان والوں تمہارے دلوں میں ہمارا خوف اور عظمت پیدا ہو، اور یہ بھی اس کتاب کے بغیر نہیں ہوگی۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کو ایسا محفوظ رکھنا ہے تم نے کہ شیطان ڈاکہ مار کے تمہیں برباد نہ کر دے، تمہارا اثاثہ لوٹ نہ لے جائے، تمہارے گھر کو خالی نہ کر دے کہ کلمہ تو تم نے پڑھا اور ایمان کا خزانہ غائب ہو جائے۔ وہ تم سے جھوٹ بلوائے گا، زنا کروائے گا، رشوت دلائے گا، قتل کروا دے گا، تمہیں اللہ کے بارے میں شکوک شبہات میں ڈال دے گا، نماز سے ہٹا دے گا، اور اگر نماز میں پکے ہو ہٹتے نہیں تو ریاکار بنا دے گا، دکھلاوا ڈال دے گا تمہارے اندر، صدقہ خیرات کرنے سے تمہیں روکے گا کہ غریب ہو جاؤ گے، اور اگر تم کر رہے اور باز نہیں آ رہے تو پھر اس لائن میں بھی تمہارے اندر تمہاری نیت میں فطور پیدا کر دے گا کہ لوگوں کے سامنے میں اتنا کچھ کروں کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے پاس ہر چال ہے تمہارے ایمان کو برباد کرنے کی۔ اس لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ اس ایمان اور اسلام کو موت تک تم نے بچانا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپس میں منتشر نہیں ہونا، آپس میں ایک ہو کر رہنا ہے تم امت مسلمانوں نے، اور ایک قوم بن کر، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں بن کر، مغرب میں۔ اس لیے امت مسلمہ کا ایک وقت میں ایک حکمران ہوتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہے یہ حدیں جغرافیائی ختم ہو جاتی تھیں، اور ملکوں کے ملک فتح کر کے بھی وہ نئے آنے والے بھی اسی خلیفے کو اپنا امیر تسلیم کرتے تھے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی تقسیم کرنے والی حد بندیاں، اس سے وہ لوگ آزاد ہو گئے تھے۔ مہاجرین اور انصار بھی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان بہت الگ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آ رہے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم اتنے سخت دشمن تھے، اور پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی، اور تم اس کی نعمت، فضل اور احسان کے نتیجے میں بھائی بھائی بن گئے، تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا جاہلیت کی، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، گرنے لگے تھے، کہ بس اللہ نے انتظام کیا، قرآن اتار کر، رسول کائنات کو بھیج کر
عین موقع پر آگ کے گڑھے میں گرنے سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ تم میں سے ہر وقت ایک جماعت ضرور اس امت میں ہونی چاہیے جو 3 کام کرے۔ یدعون الی الخیر، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث اور سنت اس کی تشریح ہے۔ وہ بھی دراصل قرآن کریم ہی کا حصہ ہے، لیکن قرآن وہی جلی ہے اور حدیث رسول وہی خفی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ مسند الہند اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ، یہ اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح ثابت شدہ حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر اور تشریح ہے۔ آپ نے پوری زندگی قرآن کریم کا بیان فرمایا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ آپ نے جب بھی جو بھی بولا وہ اللہ کے قانون کی تشریح میں بولا ہے۔ آپ اس حیثیت سے آئے کہ آپ شارح تھے، تشریح فرمانے والے، اور امت کو یہ بتایا کہ ان کی تشریح کو سنو اور اس کو تسلیم کرو، اس لیے کہ ہمارا کلام بھی ان کو ملا اور ہم نے وہی خفی کے ذریعے ان کو بتایا ہے کہ فلاں فلاں جگہ میں جو یہ باتیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ابہام بیان کر دیں تفصیل اس کی، تو اس کو تم تسلیم کرو، وہی قرآن کریم کی اصل تفسیر ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حبل اللہ سے مراد تو اللہ کا قرآن ہے اور حدیث رسول شرح ہے، وہ بھی ضمن میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک جماعت اس امت محمدیہ کے اندر ہر وقت ایسی موجود رہنی چاہیے پوری دنیا میں کہ جو 3 کام کرے۔ یدعون الی الخیر، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا چیز ہے؟ اسی کے متعلق مسند احمد اور ان حدیث کی کتابوں میں اتباع القرآن والسنہ، قرآن کی تابعداری اور سنت رسول کی تابعداری، یہ خیر ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ کہ تمہاری نجات ان چیزوں میں اس طرف آ جاؤ۔ مغرب کے پیچھے بھاگنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ انسانوں کی کتابوں میں تمہارے لیے نجات اور ہمیشہ کی نجات 100% یقینی نہیں ہے، اور مغرب میں تو سورج بھی جا کر اپنی روشنی کو فنا کر دیتا ہے، اس کو بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ انسان اور مسلمان وہاں سے کون سی روشنی تلاش کرے گا؟ سورج بھی روشنی مشرق سے لے کر اٹھتا ہے اور مغرب میں پہنچتے پہنچتے اس کی روشنی کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ دنیا کو بھی روشن نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو جو نہیں بچا سک رہا۔ تو مغرب میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ وہاں سے آج ہم اپنے لیے روشنیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یورپ، امریکہ اور وہاں سے مغربی دنیا میں بس ہم ان کے برابر ہو جائیں، ان کی طرح بن جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا ذہن غلط ہے۔ اس لیے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو یہ بتاتی رہے کہ اے لوگوں خیر کی طرف آ جاؤ، یعنی قرآن اور سنت کی طرف، اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بلندی اور عزت رکھی اور نجات رکھی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ وہ امت اور جماعت جو یہ کام کرے گی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی قرآن اور سنت کو سمجھنے والی ہو۔ اگر اس کو خود بھی نہیں پتا تو وہ لوگوں کو کیسے دعوت دے گی؟ اور تیسری یہ چیز کہ یہ کام امت پر فرض ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ نمبر 1، یأمرون بالمعروف، اچھائی کی طرف لوگوں کو حکم دیں، وینہون عن المنکر، نمبر 3 ہر برے کام اور بری بات سے روکیں۔ یہ 3 کام فرمایا اس امت میں ہر وقت ہونے چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام چلے۔
اولئک هم المفلحون، تب جا کر کامیابی بنے گی، ورنہ یہ امت منتشر بھی ہو جائے گی، یہ امت چلتے چلتے رستے میں اپنا ایمان بھی برباد کر دے گی، اور یہ لوگ اللہ کے خوف اور تقوی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اگر یہ خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت نے چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے یہ کام اگر ہو تو پھر کامیابی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، تو پہلی چیز تو بتائی خیر کی طرف بلاتے رہو، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، رسول کائنات کی تابعداری میں آؤ کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا کیا، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے، اور یہ اس امت پر فرض ہے یہ کام کرنا، اور یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس میں لفظ امت ہے، یعنی ایک جماعت بھی اگر یہ کام کرے گی تو باقیوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہوگا، اور اگر ایک جماعت بھی یہ کام نہیں کرے گی تو سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ جس طرح نماز جنازہ، میت کا غسل، کفن، دفن اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے تو باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی ہر جگہ مسلمان یہ کام چھوڑ دیں، لوگوں کا جنازہ پڑھنا اور غسل، کفن، دفن سارے گناہگار ہوں گے، کیا علماء اور کیا عوام۔ یہ بالکل سیم مثال ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے فرض رکھا ہے، اس کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام کیے ہیں، تو فرمایا پہلا کام یہ کہ تم خیر کی طرف بلاؤ، اور دوسرا کام یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف، یعنی ہر اچھائی کی طرف بلانا ہے، ہر بہتری جو دنیا یا آخرت کی ہے، ہر فائدہ جو انسان کے دنیا یا آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بیچارہ نقصان میں جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس کو سمجھانا ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے تو آپ برباد ہوں گے۔ ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتہم لاہور جامعہ اشرفیہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے کوئی بڑے ہی تعلق والے لوگ لاہور میں بہت کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے کوئی پلازا بنانا تھا، 2-3-4 بھائی تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم بینک سے پیسہ لے لیتے ہیں، اور مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے تھے، تو حضرت سے جب بات کی تو انہوں نے فرمایا یہ سود ہے، یہ کام نہ کرنا، اور یہ تمہاری نسلوں کو کھا جائے گا، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے نا ایک دن پائی پائی کا محتاج کر دے گا تمہیں، تمہارا یہ کام مت کرنا۔ اب ایک چیز نظر آ رہی تھی اس شخص کو، عالم دین کو، کہ یہ ان کی بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس امت کے ان لوگوں کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ خراب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ کام نہیں کرنا، ابھی تو بینک خود آپ کے پیچھے پھر کے آپ کو پیسے دیں گے، آپ جائیداد والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو تو بینک ڈھونڈتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک بھائی اڑ گیا، اس نے کہا جی مولویوں کو کاروبار کا کیا پتہ ہے، ان کو تو بس مسجد کا پتہ ہے، اور ان کو کیا پتہ ہے۔ تو بھائی ساری زندگی جب حلال حرام پڑھی ہم نے یا تم نے پڑھی نہیں تو تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تم نے صرف بندے کو پھنسانا اور گھیرنا سیکھا ہوا ہے، کاروبار تو نہیں سیکھا۔ تمہیں اس سے کیا لگے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پیسہ بٹورنا ہے، اس کو تو کاروبار نہیں کہتے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک بھائی نے یہ کہا جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاروبار کیا ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہے، ہم نے نہیں، ہم نے اپنی ترتیب، مجھے پتہ ہے کیسے ہم نے کرنا ہے، ہم لیں گے یہ قرضہ۔ انہوں نے جا کے لے لیا، کئی سال گزرے، اور حضرت نے فرمایا پھر وہ وقت آیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بینک کا سود ان کے اس پلازے کو بھی کھا گیا، ان کے جتنی جائیدادیں اور پلاٹ تھے وہ بھی کھا گیا، ان کا اپنی رہائش کی جو کوٹھی تھی اس کو بھی کھا گیا، اور قرضہ پھر بھی سر پہ ہے، اور اب وہ دن رات وظیفوں پہ وظیفے کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جان نہیں چھوڑ رہی۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب بھی اللہ اور رسول کے مقابلے میں آئیں گے اعلان جنگ ہے، سکون کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ معاشرے میں لوگ غلط کام کر رہے ہیں،
لہٰذا تم صرف نمازوں پہ زور نہ رکھنا کہ میں نمازی بن جاؤں، ان کو روکنا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اس پہ نہ چلو، یہ صحیح راستہ ہے، اس پہ چلو، کیونکہ ایک شخص بگڑے گا تم نہیں روکو گے، دوسرا بگڑے گا تم نہیں روکو گے، تیسرا بگڑے گا، افراد بگڑتے جائیں گے تو اجتماعی معاشرہ بگڑ جائے گا، اور اس طرح ایک ایک کرتے کرتے پوری امت غلط راستے پہ چل پڑے گی، اور تمہاری پوری ذمہ داری اس میں داخل ہے کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کیوں نہیں کیا۔ یہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، یاد رکھیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس میں زندگی کے تمام اصول اور ہر قدم پر رہنمائی کھڑی ہے۔ اگر یہ صرف مذہب ہوتا تو مسجد کے اندر تک ہوتا، عبادت، سجدے، رکوع اور نفل اور اس حد تک اس کا تعلق ہوتا، لیکن اس کو تو دین کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق تیری پیدائش سے بھی ہے، تیری جوانی سے بھی ہے، تیرے بڑھاپے سے بھی ہے، تیری تجارت سے بھی ہے، تیری سیاست سے بھی ہے، تیری تجرد کی زندگی سے ہے، اور ازدواجی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور اگر تو کسی گھر کا ذمہ دار ہے تو یہ پھر بھی تیری رہنمائی کرے گا، اگر ایک ملک اور ملت کا ذمہ دار ہے یہ دین وہاں بھی تجھے کئی پابندیوں میں جھگڑے گا۔ اس لیے فرمایا سنو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین کا تصور نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اس دین کے علاوہ جس کو اسلام کہتے ہیں کوئی اور دین تلاش کرے گا کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں یہ چیز قبول ہی نہیں کی جائے گی ہمارے دربار میں، ہم اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کہ ہمارے قانون پر چلنے سے تجھے کیا تکلیف تھی کہ تو باقی لوگوں اور ملکوں کے قانونوں کے پیچھے بھاگتا تھا، آخر تو بتا تجھے ہم پر اعتماد کیوں نہیں تھا؟ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک رسول کائنات کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کوئی برائی دیکھے، معاشرے میں کوئی برا کام یا بری بات سنے یا دیکھے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اللہ نے اسے اس لیول کی طاقت دی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، بھائی اس کو روک دو، یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکیں، تو فرمایا دوسرا درجہ ہے فَبِلِسَانِهِ، کہ اپنی زبان سے روکیں، اس کو کہیں کہ یہ غلط راستہ اور غلط کام ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ شراب پی رہے ہیں، آپ نہ پئیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی پہ بھی اثر غلط، بچوں کی تربیت بھی غلط ہو رہی ہے، اللہ کی بغاوت بھی، آپ نماز کی طرف آئیں۔ فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں، اب اس کے درجے ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، اتنی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان سے لازمی روکو اس برائی کو، اور اگر اچھائی کی طرف بلانا ہے تو اچھائی کا حکم بھی اپنی زبان سے دو۔ فرمایا اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اس میں ایک تیسرا درجہ ہے کہ تم اپنے دل سے اس اچھائی کو اچھائی سمجھو اور برائی کو برائی سمجھو، جو برا کام ہو رہا ہے اس کو دل سے برا سمجھو کہ یہ غلط کر رہے۔ ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، آخری والا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس برائی کی برائی بھی پیدا نہیں ہو رہی کہ یہ کوئی برا نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ صحیح ہو رہا ہے جو کچھ اور، تو پھر ایک حدیث میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہ پھر یہ دل سے بھی جو برا سمجھنے والا ہے نا اس برائی کو، یہ ایمان کے آخری درجے پہ کھڑا ہے، کمزور ترین ایمان والا شخص ہے۔ لیکن اگر وہ دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا تو دوسری حدیث میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ بے شک کلمہ پڑھے، داڑیاں رکھے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کہتا ہے ایمان ہے ہی کوئی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، میرے رسول فرما رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں
کہ سوسائٹی کہاں ہے اور امت اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر رہی ہے، اور ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی آسانی سے بچ جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ میں 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر تم کوئی منکر دیکھو، ینہون عن المنکر، بری بات یا برا کام جو دنیا یا آخرت کے لحاظ سے کوئی شخص یا معاشرہ کر رہے اور تم اسے روکنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس حدیث میں فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی طاقت، قوت اور ہاتھ کے ساتھ اس کو روکو جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ذمہ داری حکومت وقت اور ریاست کی ہے کہ وہ اپنا اختیار اور طاقت استعمال کرے گی اور قوت اس برائی کو روکنے کے لیے، یہ اس کی ذمہ داری میں ہے۔ عام شخص کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ ایسی کوئی چیز دیکھ کے جا کے اگلے کے گریبان کو پکڑ لے، یہ اختیار ریاست کو ہے جو رسول کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری، اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، وہ طاقت کو اس برائی کو روکنے کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہی، ان کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں برائی کو چلنے تو نہیں دینا، روکنا تو پھر بھی ہے۔ تو پھر جو ان کو زبان کی طاقت اللہ نے دی ہے، جو خطیب ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، قلم والے لوگ ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، میڈیا پرسن ہیں، فرمایا بولنے والے، اب ان کی ذمہ داری میں وہ چیز داخل ہے کہ وہ اس منکر کا پیچھا کریں اور دنیا کو آگاہ کریں یہ کام غلط ہے، اس کام کے نتائج اچھے نہیں، تاکہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں جو رب نے ان کے ذمے لگایا ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے علماء کیوں آواز اٹھاتے ہیں، اگر دین میں تحریف ہوتی ہے علماء کیوں بول پڑتے ہیں، اگر کہیں کچھ غلط ہوتا ہے علماء ممبر سے آواز کیوں اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فتنہ باز ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ بار بار بولتے ہیں۔ ارے بھائی تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کی بات کا تو تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں اس چیز کی، یہ ذمہ داری میں داخل ہے کہ اپنی زبان کی قوت کو استعمال تم نے کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کے مطابق حق بولتا نہیں، فرمایا وہ گنگا شیطان ہے کہ جو جانتا تو ہے لیکن مفاد کی وجہ سے بول نہیں رہا، اس علم کا اس کو فائدہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر دوسرے نمبر پہ اپنی زبان کے ساتھ اس منکر کو روکنا یہ اہل زبان کا کام ہے، قلم والوں کا کام ہے کہ وہ بھی ایک زبان ہے، تحریر ہے، کتاب ہے، اور میڈیا والے لوگ ہیں۔ جب یہ سارے اپنا کردار ادا کریں گے ظلم کا راستہ رک جائے گا۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی آپ دیکھ لیجئے، اسرائیل ظلم کر رہے غزہ کے نہتوں پہ، فلسطین کے مظلوموں پر، اور ہم کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس حدیث کے تحت ہم کہاں کھڑے ہیں اور ریاست کا کیا ذمہ داری بنتی ہے، علماء خطباء کی کیا ذمہ داری ہے۔ فرمایا اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بھی برا کہہ سکو، اتنا ڈر رہے ہو یا اپنے مفادات نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اللہ کی عظمت اور خوف دلوں سے نکل گیا ہے، یا وہ بہت موٹی سامی ہے جس کی تم خوشامد کر رہے ہو اور اس کی برائی کو تم روکنا نہیں چاہ رہے، یا اس کو باز رکھنے سے تمہارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر سنو تیسرا درجہ یہ ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَفَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی ہمت نہیں، کلمہ کس لیے پڑھا تھا، یہ سوچ لیتے نا رب کو اللہ مانا ہے، اللہ کو رب مانا ہے تو پھر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، تم نے ہر جگہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے یا حالات اس نیچ میں ہیں کہ سارے ایک طرف ہیں اور تم تنہا ہو، اتنی طاقت نہیں کہ اگر تم اس ماحول میں بولو گے تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تو فرمایا پھر اس کو اپنے دل سے برا سمجھو۔ یہ تیسرا درجہ عوام کے لیے ہے جو بالکل ایمان میں کمزور لوگ ہیں کہ دل سے وہ بھی برا سمجھیں، اس لیے کہ وہ کلمہ گو لوگ ہیں، وہ رسول کائنات کی امت میں داخل ہیں، قرآن کو پڑھنے اور سننے والے، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا اس کے اندر ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ نبی کریم کا اپنا فرمان موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب فرمائے، اونچا کہیں آمین۔ اسی طرح سنن ترمذی کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، تم برائی کو روکو گے،
یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ کام کرو گے۔ فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا بصورت دیگر، پھر قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر بھیجے گا، کسی بھی شکل میں عذاب آئے گا، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تم دعائیں کر رہے ہوگے اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا اس ذات کی قسم یہ کام تمہیں کرنا ہوگا کہ تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو گے، یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنا کلمہ پڑھے ہے، دوسرے نے ٹھیکہ چاہے ہے، تو پھر اپنے رسول سے پوچھے نہ دوئے نہ ٹھیکہ اساں چاہے۔ خود کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، حج کیا، عمرہ کی ہے، اپنے بچوں کی کمائی، کوئی برا کرے اچھا ہمیں کیا لگے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کیا بول رہے ہیں؟ ہم اتنے جاہل ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا اللہ ہمیں کہتا کیا ہے، اور لوگ بیٹھ کے تفسیر علماء کے خلاف کر رہے ہیں، اہل علم کے خلاف۔ جو یہ منصب ہو بھائی تیرے اندر اتنا ایمان نہیں، ڈرپوک آدمی، تو پھر جس کا ہے اس کو سلوٹ تو مارنا کہ کم از کم تم کھڑے ہو میدان میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ان تینوں قسموں میں کس قسم پہ کھڑا تھا۔ آپ کو نظر ہی کوئی نہیں آئے گا اس طرح کے ایمان والا نبیوں کے بعد۔ سپر پاور کے مقابلے میں، عرب کے بدماشوں کے مقابلے میں، رومی سلطنت کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں، اور عیسائیوں کے مقابلے میں، ہر ظالم کے مقابلے میں، طاقتوروں کے مقابلے میں، یہ نہتے ہو کر میدانوں میں تلواروں کے سائے میں کھڑے ہیں، جانیں دے بھی رہے ہیں اور لے رہے بھی ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، لیکن مجال ہے کہ یہ کبھی بھی میدان سے پیچھے ہٹیں۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ محمد کے صحابہ پکے ایمان والے لوگ ہیں۔ اور اللہ نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم، اور تمہارا رب محمد کے یاروں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان جیسا کون ہے؟ اور ہمیں کیا بولے؟ پارہ نمبر 1 کے آخری صفحے پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائیں۔ آپ دیکھیں حضرت بلال پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ایک ہی جملہ یہ کہہ دے اللہ ایک نہیں۔ انہوں نے کہا چمڑی اتر سکتی ہے لیکن جو حق ہے اس کے سوا زبان سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ آپ کے سامنے ہے یہ مثال، بڑے بڑے صحابہ کی مثالیں سامنے ہیں، تو وہ تو دوسرے اور تیسرے درجے میں بھی نہیں گئے، وہ تو پہلے درجے میں طاقت کے ساتھ آئے، اور کس طرح دنیا کے سامنے آ کر انہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ جب نبی کے لڑ صحابہ لگے، ایک طاقت اور قوت بنے، ایک ریاست کا وجود ہوا، اس کے بعد پورے عرب میں کہیں بچی کو زندہ کسی ظالم نے دفنایا ہو مجھے اس کی مثال دے کر دکھائیے، اور جب شراب حرام کر دی گئی ہو اور پھر کسی نے پی ہو اور انجام سے بچا ہو مجھے اس کی مثال دکھا دیجئے، جب سود کو حرام کر دیا گیا ہو اور پھر خلافت کے کسی ایک شخص اور والی نے کبھی سودی کو اجازت دی ہو کہ آپ کر لیجئے، آپ کوئی مثال دے دیجئے۔ انہوں نے برائیوں کو جڑوں سے اٹھا کے پھینک دیا تھا، انہوں نے اچھائیوں کو لاگو کر دیا تھا۔ ان کے دور میں آدھی دنیا پہ اسلام آیا ہے، اور دنیا میں قاضی اور جج بیٹھے تھے، کسی عدالت میں کسی جج کو جرأت ہوئی ہے کہ وہ کبھی ظالم کے حق میں فیصلہ دے؟ ارے کوئی مثال ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیے۔ ارے جنگی قیدی بھی ان کے پاس آئے، کسی قیدی پر بھی کسی نے ظلم کیا ہو اور خلیفہ کے علم میں آ گیا ہو اور پھر انصاف نہ ہوا ہو، ایسی کوئی مثال ہے تو سامنے لا کر دے دیجئے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے لوگو تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے اندر ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے، اچھائیوں کی دعوت دیتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے۔ اولئک هم المفلحون، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، لیکن لازم ہے اس سے پہلے ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ کیا بتاتا ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الشہادات میں امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر اللہ کے رسول سے یہ بات سن کر آگے امت کو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک کشتی ہے، اس کے دو حصے ہیں، اوپر کی منزل اور نیچے کی منزل، اور نیچے والی تو پانی کے اندر ہے، جیسے بحری جہاز بالکل پانی میں ڈوبا ہوتا ہے نچلا حصہ۔ تو فرمایا کہ اب وہ آپس میں قرعہ اندازی کر رہے ہیں دونوں گروہ کہ اوپر کے حصے میں کون بیٹھے اور نیچے کے حصے میں کون سفر کرے۔ قرعہ اندازی کے نتیجے میں اس گروہ کا ایک حصہ کشتی کے نچلے حصے میں بیٹھ گیا جو سمندر میں ڈوبا ہے، یعنی بحری جہاز کے، اور ایک اوپر کے حصے میں بیٹھا۔ اور اب جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی نیچے سے تو ملتا نہیں ہے، اور پھر وہ بیچارے اوپر آتے ہیں اور ان کو اوپر والے جو بیٹھے ان کے اندر سے گزر کے پانی لینا پڑتا ہے۔ اور وہ اپنی جگہ سوچتے ہیں کہ بار بار ہمیں نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہیں یوں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا ہم انہیں تکلیف نہیں دیتے، چلو ہم اس طرح کرتے ہیں اوپر کی بجائے نیچے ہی سے پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور وہیں سے پانی اپنے لیے بھر دیں گے۔ فرمایا کہ اب جب یہ سوراخ کرنے لگیں گے تو سن لو، جب یہ سوراخ ہوگا نچلے حصے میں پانی بھرے گا، کشتی غرق ہو جائے گی، نیچے والے بھی مریں گے، اوپر والے بھی مریں گے، اور اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، ہم اپنی تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن تمہیں وہاں سے سوراخ نہیں کرنے دیں گے، کہ سوراخ کرنے والا ہی نہیں ڈوبے گا، یہ ساری کشتی کو تباہ کر دے گا، ہر ایک ڈوب جائے گا، کرنے والا تو بھگتے گا لیکن جو روک نہیں رہا وہ بھی ساتھ چلا جائے گا، اس لیے ہم تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن یہ کام نہ کرنا، اب آپ اور اوپر سے پانی لیتے رہو۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو پھر تو یہ سارے بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر یہ سارے ہی برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا میری امت میں کچھ لوگ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، کچھ لوگ غلط حدود کراس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کراس نہیں کر رہے، وہ اللہ کی حدوں میں ہے، دین پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو توڑ رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے اس کو روکتے رہے کہ یہ بھائی غلط راستہ ہے، اس کام کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ شراب، یہ سود، یہ زنا، یہ ظلم، یہ معصیت، یہ برائی، یہ شرک، یہ اللہ کا حق غیروں میں دینا، بہنوں کا حق وراثت میں کھانا، بیویوں کا حق مار کھانا، مظلوموں پر ظلم کرنا، طاقتور کے آگے سجدہ کرنا، ارے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو جو حدود اللہ کے قائم کرنے والے وہ صرف اپنی ذمہ داری میں نہیں، ان کو بھی روکنا ان کے ذمے ہے کہ تم اس سے باز آؤ، ان کو روکتے رہیں، ان کو اچھا راستہ دکھاتے رہیں، اور اگر یہ ان کا ہاتھ نہ پکڑیں، ان کو روکیں گے نہیں تو ایک ایک ہاتھ ٹوٹے گی اور یہ سوراخ ہوگا کشتی میں، ایک وقت ہوگا ساری امت پہ عذاب آئے گا، تم مل کر بھی دعائیں کرو گے، اللہ اس دعا کو کبھی قبول بھی نہیں کرے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کہ مسلمان اپنے انجام کو کیوں پہنچے۔ ہم 55 کے قریب اسلامی ملک منتشر ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں۔ پاکستان افغانستان کو دیکھ لیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ باقی دنیا کے ممالک میں دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے جب میرے قانون سے بھاگو گے، میری لگائی ہوئی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹو گے تو پھر یہ دن تمہیں دیکھنے تھے اور اس سے بڑھ کر بہت کچھ دیکھو گے۔ اس لیے آج ہی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ہم تہیہ کریں، انشاءاللہ آئندہ معاشرے میں ہم جو بھی برا کام ہوتا دیکھیں گے، ہم اپنے ایمان کے درجے کے مطابق ضرور اس سے اگلے کو سمجھائیں گے اور روکیں گے انشاءاللہ۔